اگرچہ بابے بھی اسی خدا کو مانتے تھے، بابوں کو تو چھوڑ دیں، ہندو، سکھ، عیسائی، وہ لوگ بھی ایک خدا کو مانتے ہیں، اسی ایک خدا کو۔ تو جب ہم یہ کہتے ہیں نا کہ بابوں کا خدا اور ہے، مراد یہ کہ خدا وہی ہے، لیکن اس کی کوالٹیز جو بابے کلیم کر رہے ہیں وہ نہیں ہے جو قرآن و سنت کے اندر آئی ہوئی ہے۔ قرآن و سنت جو تعارف کروا رہا ہے وہ اور ہے۔ تو وہ اس قسم کا، وہ کہتے ہیں جی اب یہ بھونکے گا، تو وہ کہتے ہیں میں چونکہ اس نے بھونکنا ہے تو میں پہلے ہی دلیل دے دوں کہ صحیح بخاری میں حدیث ہے کہ شب معراج، یہ انہوں نے بیان کیا، جو انبیاء اکرام علیہ السلام کا ایک اجتماع ہوا بیت المقدس کے اندر، نبی علیہ السلام نے ان کی امامت فرمائی، تو وہ انبیاء بھی تو اپنی قبروں سے نکل کے آ گئے تھے، تو اگر شیخ عبد القادر جیلانی نکل آتے ہیں تو اس میں کون سا مسئلہ ہے؟ اچھا، اب انہوں نے اس کو دلیل بنایا اپنے بزرگوں کی، یعنی واقعات انبیاء کے بیان کرتے ہیں اور ثابت یہ اپنے بزرگوں کو کرتے ہیں۔ اور چلیا تم پہلے بخاری دی حدیث دا جواب دے کہ کنج 1.25 لاکھ قبر چوں نکل کے مصطفیٰ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ جو آپ نے بات کی کہ بخاری شریف میں حدیث ہے، تو پہلی بات ہے یہ بخاری میں حدیث ہے ہی نہیں ہے، یہ حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے۔ وہ تو آپ کو پتہ ہے، یہ ہر جگہ ہی کہتے ہیں بخاری شریف میں، ان کو کیا پتا؟ اور میں اگر مسلم شریف ان کو دے بھی دوں نا، ان کو آدھا گھنٹہ لگ جائے گا ڈھونڈنے میں وہ حدیث۔ یہ حدیث مسلم شریف میں ہے اور سنن نسائی کے اندر ہے اور مشکات میں بھی مسلم شریف کے حوالے سے موجود ہے کہ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ شب معراج بیت المقدس میں انبیاء کرام اکٹھے ہوئے اور جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کہا کہ میں ان کی امامت کرواؤں، جس کی وجہ سے ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام الانبیاء کہتے ہیں۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا بیت المقدس میں جمع ہونا ایک برزخی واقعہ تھا، اسے کسی آؤٹ سائیڈر نے آبزرو نہیں کیا، ورنہ 1 لاکھ کے قریب بندے اگر کسی شہر میں ایک رات میں آ جائیں، اور ان زمانوں میں جب شہروں کی آبادی ہی سینکڑوں یا چند ہزار پہ مشتمل ہوتی تھی، اور ایک مسجد میں آ جائیں، بیت المقدس کی مسجد میں، اس وقت کیا آج بھی بیت المقدس کی مسجد اتنی بڑی نہیں کہ اس میں 1 لاکھ بندہ آ سکے؟ 5 سے 10 ہزار سے زیادہ بندہ وہاں نہیں آ سکتا، تو وہ کہاں آئے تھے پھر؟ برزخی طور پہ، ٹائم اینڈ سپیس سے آزاد۔ 1 لاکھ بندہ کہیں رات میں آئے، پورے شہر کے اندر شور مچ جاتا ہے، تو یروشلم کے اندر تو یہ چیز ہو جانی چاہیے تھی نا۔ ایون خود جو نبی علیہ السلام تشریف لے گئے ہیں، آپ کو بھی کئی معاملات وہ وقتی طور پہ تھے، آپ نے اتنی باریکیوں سے آبزرو نہیں کیے۔ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں جب میں معراج سے واپس آیا تو مجھے کافروں نے جھٹلانا شروع کر دیا اور مجھ سے سوالات کرنے شروع کر دیے۔ بھئی سوال کیا کر رہے تھے کہ بتائیں کہ بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں، کتنی سیڑھیاں ہیں، اس کی دیواروں پہ رنگ کون سا ہوا ہے؟ میرے بھائی، اس اکیڈمی میں، یہ آج ہماری کوئی 8ویں 9ویں مجلس ہے، اس سے پہلے میں 10 سال جس اکیڈمی میں جاتا رہا، ہر دفعہ سیڑھیاں چڑھ کے، آپ مجھ سے پوچھیں نا کہ میں کتنی سیڑھیاں چڑھ کے گیا ہوں تو مجھے نہیں پتا ہوگا، آپ کو اپنے گھر کی بھی سیڑھیوں کا نہیں پتا ہوگا۔ اور جو بندہ زندگی میں ایک دفعہ ایک جگہ گیا وہ کیسے ان سوالات کے جوابات دے سکتا ہے؟ تو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں، میں اتنا پریشان ہوا کہ اعلان نبوت کے بعد کبھی اتنا پریشان نہیں ہوا تھا کہ مجھ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں اور مجھے جواب نہیں آ رہے، اگرچہ سوال فضول دے۔ تو نبی الاسلام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو یوں میرے سامنے کر دیا، وہ جو مجھ سے پوچھتے جاتے تھے میں دیکھ کے بتاتا جاتا تھا۔ اور یہی ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب کوئی کوسچن ہوتا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دینا ہوتا تھا تو اسی وقت حضور کو وہ چیز سکھا دی جاتی تھی، آپ کی نظروں کے سامنے لے آتے تھے۔ وہ اکثر آپ کو بخاری مسلم کی حدیث پیش کرتے ہیں نا کہ نبی علیہ السلام ممبر پہ چڑھے اور آپ نے فرمایا پوچھ لو جو کچھ مجھ سے پوچھنا ہے، تو حدیث پوری تو پڑھیں، اس میں الفاظ ہیں جب تک میں یہاں پہ موجود ہوں جو کچھ تم مجھ سے پوچھو گے میں تمہیں بتاؤں گا۔ تو اس میں امپلائیڈ ہے کہ مجھے اب اللہ نے اجازت دی ہے کہ میں یہاں پر ہوں، اب یہ تم نے خدا کو چیلنج کیا ہے تو خدا میرے ساتھ کھڑا ہے، جب تک میں ادھر موجود ہوں
جو بھی مجھ سے پوچھو گے تو میں بتاؤں گا. اگر آپ والا عقیدہ ہوتا تو حضور کہتے کہ جی میں جب کہیں پر بھی ہوں مجھ سے جو مرضی پوچھو, جب تک ممبر پہ موجود, اللہ تعالیٰ مجھے اسی وقت آگاہ کر. تو علم الغیب کا ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ جب چاہتا ہے جتنا چاہتا ہے اپنے پیغمبر کو علم الغیب دیتا ہے, اور یہ عقیدہ خاص پیغمبروں کے ساتھ ہے. غیر پیغمبر کے لیے علم الغیب کا عقیدہ اس امت میں ماننا, اس امت میں, یاد رکھیے گا. آپ کوئی مثال دینا شروع کر دے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو کشف ہوا, یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو جو الہام ہوا, وہ اس امت میں یہ ساری چیزیں بین ہیں. کیوں؟ ختم نبوت کی برکت. ختم نبوت پہ ڈاکہ مارنا ہے اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارے بزرگ علم الغیب جانتے ہیں. سورہ ال عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ, اللہ کی تو یہ شان ہی نہیں کہ تمہیں غیب پر اطلاع دے, بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے. تمہارا کام ہے اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے کر آؤ, بس. علم الغیب اللہ نے اپنے پیغمبروں کو دینا ہے. اور اس میں دیکھیں کہ وہ کہتے ہیں کہ عبد القادر جیلانی جب آئے تو وہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ اور اللہ کی گفتگو بھی انہوں نے نقل کی ہے اس میں. یار یہ عبد القادر جیلانی اللہ کے ساتھ کیسے گفتگو کر سکتے ہیں؟ ہاں ویسے ایک شاعری انداز میں کوئی کرتا رہے, وہ تو شاعر بھی کرتا رہے, وہ تو آپ کرتے رہیں. وہ تو ہم, جس طرح مولا علی کا قول ہے کہ جب میری خواہش ہوتی ہے میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں, اور جب میری خواہش ہوتی ہے اللہ مجھ سے گفتگو کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں. واقعی قرآن تو لگتا ہے کہ جیسے اللہ ہی گفتگو کر رہا ہے بندے سے.